اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدوہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے، اور افضل ترین درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ اور آپ کے اصحاب پہ۔ لاسٹ لیکچر اور پچھلے جو ہمارے لیکچرز تھے پچھلا پورے سال میں، تو اس میں ہم نے اہل بیت اطہار کی جو ہستیاں ہیں ان کے متعلق گفتگو کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو ہمارے ائمہ اثنا عشرہ یعنی 12 امام جو ہیں ان کی جو ہماری سیریز ہے الحمدللہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہم نے شروعات کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات پاک تک ہم لوگوں نے سارے ائمہ کو ہم نے کور کیا، سب کی سیرت پہ گفتگو ہوئی الحمدللہ۔ تو جیسے کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں علم، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ وہ ضروری ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اور صحابہ کرام کی محبت اپنی جگہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین ان کی ذات پہ، ان کی سیرت پہ قرآن اور حدیث، صحیح احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے، کیونکہ اہل بیت اور صحابہ کرام یہ جدا نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو کافی سارے لوگ ملیں گے جو یا تو صحابہ کرام کے بارے میں بیان کریں گے، گفتگو کا محور صحابہ کرام ہوں گے، کچھ لوگ اہل بیت کی گفتگو کریں گے اور صرف اہل بیت کی گفتگو کریں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دین کے دو بازو ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو تو آپ کا دین مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے۔ تو جب دونوں کا ذکر کرو گے تو دونوں بازو جو ہیں دین کے وہ مکمل ہوں گے، اور پھر ہی دین کی اصل شکل سامنے آئے گی اور دین کی سمجھ بھی آپ کو پھر آئے گی۔ اگر کسی ایک کو چھوڑ دو گے، صحابہ کرام کو مانو گے اور حضور کی آل کو نہیں مانو گے، حضور کے اہل بیت کو نہیں مانو گے، تو دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر خالصتاً حضور کے اہل بیت کا ذکر کرو، حضور کے اہل بیت سے پیار کرو جو کہ ضروری عمل ہے، لیکن سرکار کے اصحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی ان کا ذکر نہیں کرو گے تو پھر بھی دین کا نقشہ آپ کے دماغ میں مکمل سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سمجھنے کے لیے دونوں کا علم ضروری ہے، دونوں سے محبت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اسی کے لیے آج سے جو خلفائے راشدین کا ہمارا ایک لیکچرز کا سیشن ہے، آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور مولا علی کے بعد، کیونکہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جو بیک وقت صحابی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی مرکزی شخصیت ہے۔ تو خلفائے راشدین کا آغاز پچھلے لیکچر سے شروع ہو گیا مولا علی کی ذات سے، اور آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تیسرے خلفۂ راشد
داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اقدس کا بیان صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہماری گفتگو حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس کے بارے میں ہوگی۔ تو آپ کے القاب میں نے مظلوم مدینہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ مدینہ کے مظلوم ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالیہ نشان کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ حضرت عثمان غنی کو مظلوم مدینہ کیوں کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تقریباً 45 سال قبل موجودہ سعودی عرب کے شہر طائف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد عفان بن ابی العاص قریش کے بڑے نامی گرامی اور مالدار شخص تھے، جن کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ اب قریش کے جو مشہور تاجر تھے ان میں سے تھے اور بڑی مالدار ہستی تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ حضرت عروہ بنت قریظ، حضرت عروہ بنت قریظ وہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرسٹ کزن کی بیٹی تھی، کیونکہ حضرت عثمان کی جو والدہ تھی حضرت عروہ بنت قریظ، ان کی والدہ ام حکیم بنت عبد المطلب، وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ اسی رشتے سے حضرت عثمان کی والدہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی کی ولادت طائف شہر میں سن ہجرت سے تقریباً 45 سال قبل ہوئی۔ تو چونکہ ایک مالدار گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور تربیت بڑے ناز و نعم کے ساتھ ہوئی، جیسے کہ امیر گھروں کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، باوجود کہ زمانہ جاہلیت تھا، آپ کے والدین نے آپ کو علم سکھایا، پڑھنا لکھنا سکھایا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مکہ میں کل 22 لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو کہ علم پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کتنے؟ 22 لوگ ایسے جو کہ صاحب علم تھے۔ ان میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار بھی ان 22 لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو آپ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، بڑے حیادار، اور اللہ تعالیٰ نے حسن بھی آپ کو ایسا دیا، گورا رنگ، اس کو ہم کہتے ہیں فیئر کمپلیکشن، گورا رنگ، درمیانہ قد، چوڑا سینہ، کشادہ سینہ، اور داڑھی مبارک آپ کی زعفران سے رنگی ہوئی، لال ریڈ براؤن کلر، اس رنگ کی آپ کی داڑھی تھی جو کہ چہرے پہ بڑی ایک کشش پیدا کرتی تھی۔ تو ابھی آپ نوجوان تھے کہ آپ کے والد حضرت عفان بن ابی العاص، ان کا انتقال ہو گیا، اور والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو آپ کے والد نے کثیر مال و دولت آپ کو ورثے میں چھوڑا، آپ نے تجارت کا پیشہ بنایا، آپ نے تجارت کا پیشہ بنایا، اور چونکہ تجارت وراثت میں ملی تھی، بہت جلد اس شعبے میں بھی اپنا نام کمایا، اور جلد ہی مکہ کے عرب کے کامیاب تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ تو آپ کے تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتے، اسی طرح حبشہ تک جایا کرتے، اور
دور دراز کے علاقوں میں آپ کا تجارتی سامان جایا کرتا. اسی طرح کے شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے تو آپ کی ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ آپ کے دوست تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تاجر تھے، کاروباری شخصیت تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو دونوں کے درمیان ایک محبت کا معاملہ بھی تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی. جب آپ نے دعوت سنی تو آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ کی توحید پر آپ نے گواہی دی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. روایات میں ہے کہ اسلام لانے والے پہلے 10 شخص جو تھے اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی شمار ہوتا ہے، اور اگر نمبرز کا حساب کیا جائے تو 5واں نمبر آپ کا بنتا ہے. مسلمان جب آپ ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، مولا علی کے بعد آپ کا 5واں نمبر ہے ان لوگوں میں جو اسلام لے کے آئے. اسلام لانے کی دیر تھی کہ آپ کے قبیلے والوں نے مختلف قسم کے ظلم و ستم، طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مشقتیں آپ پہ کی. روایت میں ہے، کتب سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے چچا کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی میں آپ کو لپیٹ دیا کرتے اور دھونی دیا کرتے، اور آپ پہ مسلسل دباؤ ڈالتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھوڑ دو. لیکن آپ بڑی صبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ آپ فرماتے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو قبیلے کی سخت مخالفت برداشت کی، اور اوائل میں شروع کے مسلمانوں میں آپ کا شمار تھا، اور آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی حسن صورت کو دیکھتے ہوئے، آپ ایک مکہ کی معزز شخصیت تھیں، اور آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی شادی آپ سے کر دی. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. پہلی ہجرت حبشہ، کہ مکی دور میں کچھ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کہاں ہے جی؟ آج کل کے دور میں حبشہ کو ہم ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں. افریقہ کا ایک ملک ہے، کون سا؟ ایتھوپیا. اس کو اس زمانے میں حبشہ، ایبیسینیا کے نام سے جانا جاتا تھا. تو حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور چند اور مسلمانوں کے ساتھ آپ نے حبشہ ہجرت کی. چونکہ آپ تاجر تھے، آپ کا مال اسباب جایا کرتا تھا، وہاں پہ بھی آپ نے تجارت شروع کی، اور بہت جلد وہاں پہ بھی آپ نے تجارت میں اپنا نام کمایا. کچھ عرصے بعد جب پتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام لے آئے ہیں، ایک افواہ پھیلی حبشہ کے اندر، تو وہاں کے مسلمان دوبارہ واپس مکہ میں آئے. لیکن جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ افواہ غلط ثابت ہوئی ہے. اسی طرح جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو آپ اس تیسرے گروہ کے ساتھ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینے ہجرت کی. آپ اس تیسرے گروہ کے ساتھ تھے. چونکہ آپ کا شمار مکے کے معزز ترین لوگوں میں سے ہوتا تھا، مالدار تھے اور معزز ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو آپ اپنا مال اسباب اور جو آپ کی دولت تھی وہ مدینہ لانے میں کامیاب ہوئے. تو جب آپ مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ نے
جب جائزہ لیا وہاں کے ماحول کا تو دیکھا کہ دو قسم کے گروہ ہیں مدینے میں. ایک تو انصار ہیں. کون؟ انصار. ان کا پیشہ کھیتی باڑی، باغات لگانا، اور وہ سادہ طبیعت کے لوگ جن کو تجارت کی کوئی سمجھ نہیں. اور دوسری طرف دوسرا گروہ یہودیوں کا جو کہ بڑے کامیاب تاجر تھے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا آپ نے. اس صورتحال کو دیکھا تو ایک کمرشل اپرچونٹی، ایک تجارتی اپرچونٹی نظر آئی، اور آپ نے مدینے میں تجارت شروع کی. کرتے کرتے بہت جلد اب مدینے کے بھی امیر ترین لوگوں میں آپ شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے آپ پہ کھولے، جس کو آپ نے دین اسلام کی خاطر قربان کیا. جیسے کہ آئندہ واقعات میں آپ کو سمجھ آئے گی، دین اسلام کے لیے آپ نے ان کو قربان کیا. جنگ بدر جب آئی تو حضرت عثمان غنی کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو کہ جنگ بدر میں شامل ہوئے. باقی سب اکابر صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے سوائے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار تھی اور بستر مرگ پہ تھی. حضرت عثمان جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کا خیال کرو، ان کی تیمارداری کرو. اور جنگ بدر کے اسی دوران سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. جب دوسری بیٹی آپ نے حضرت عثمان غنی کو دی تو کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. کچھ لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی کہ جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی کہ جی دوسری بیٹی کی بھی شادی عثمان سے کر دی، ایک بیٹی کی تھی دوسری کی بھی کر دی، تو عثمان میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے جوش میں آ کے کہا. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال ہوتا جاتا تو میں ایک ایک کر کے 40 کی 40 کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس قدر تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال ہوتا جاتا تو میں ایک ایک کر کے سب ہی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. میں سب ہی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. چونکہ 2 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ذوالنورین 2 نوروں والے. کیا؟ 2 نوروں والے. حضور کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ سے ہوا، اس لیے آپ کو 2 نوروں والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں رہائش کے دوران کچھ دلچسپ جو واقعات ہوئے، ان میں ایک واقعہ جب مولا مشکل کشا کی شادی ہوئی اور آپ کا عقد مبارک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا. اس وقت بڑا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. بیٹھ جاؤ سب لوگ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مولا مشکل کشا سے بڑی محبت تھی. حضرت عثمان غنی کو مولا علی سے بڑی محبت تھی. تو جب
مولا علی کا نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عثمان، شادی کے انتظامات کے لیے کیا رقم تمہارے پاس ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے عثمان، شادی کے انتظامات کے لیے کیا رقم تمہارے پاس موجود ہے؟ کیونکہ شادی کے اخراجات ہوتے ہیں اور حق مہر ادا کرنا ہے۔ تو مولا علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی رقم موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی، کوئی ایسی چیز جو کہ بیچی جا سکے؟ تو مولا مشکل کشا نے جواب دیا کہ حضور، صرف ایک ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جنگ میں جس سے تلوار اور تیر کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ ڈھال موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا علی بیچ دو، اسے بیچ دو، اسے فروخت کرو، جتنے پیسے تمہارے پاس آئیں ان سے شادی کے اخراجات وہ پورے کرو۔ تو مولا مشکل کشا ڈھال لیے ہوئے مدینے کے بازار کی طرف گامزن، توجہ میری طرف، مولا مشکل کشا اپنی ڈھال لے کے، جس ڈھال سے جنگ بدر میں آپ نے جنگ لڑی، وہ ڈھال لے کے مدینے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں کہ اسے بیچ کے شادی کے اخراجات طے کیے جائیں۔ تو راستے میں حضرت عثمان ملے، راستے میں حضرت عثمان ملے۔ آپ نے پوچھا کہ علی کدھر کا ارادہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ شادی کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں، یہ ڈھال بیچنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا اچھا ایسا کرو پھر مجھے بیچ دو، بازار میں نہ بیچو، مجھے بیچ دو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے 500 درہم دے کے وہ ڈھال خرید لی۔ کتنے؟ 500 درہم دے کے آپ نے ڈھال خرید لی۔ جب ڈھال خرید لی اور مولا مشکل کشا نے اس میں سے 400 درہم حق مہر کے طور پہ ادا کر دیے اور 100 درہم سے شادی ولیمے کی دعوت کے اخراجات، باقی جو معاملات تھے وہ تقریباً 100 درہم سے آپ نے وہ پورے کیے۔ تو جب ولیمے کی تقریب تھی تو حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے تو ساتھ وہ ڈھال بھی لے آئے اور آپ نے وہ ڈھال مولا علی کو تحفتاً واپس کر دی اور آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے علی، اس ڈھال کو میری طرف سے تحفتاً قبول کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کافی سارے اصحاب کو جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا میں عطا کر دی۔ کافی اصحاب کو حضور نے بشارت دی جنتی ہونے کی، لیکن جتنی بشارتیں حضرت عثمان غنی کو ملی اتنی کسی اور ہستی کو نہیں ملی۔ جتنی مختلف مواقع پہ جنتی ہونے کی بشارتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اتنی کسی اور کو نہیں ملی۔ مدینہ ہجرت جب مسلمانوں نے کر لی تو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہ کہ مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں موجود تھا۔ کیا؟ میٹھے پانی کا ایک کنواں موجود تھا جس کو اس وقت بئر روما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کس نام سے؟ بئر روما، اس نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس کا مالک کون تھا؟ ایک یہودی۔ تو وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ ایک ڈول کے مطابق پیسے، ایک ڈول پانی نکال لو، اتنے پیسے ادا کرو۔ تو جو مسلمان صاحب ثروت تھے، جن مسلمانوں کے پاس وسائل تھے، وہ تو اپنی ضرورت کے مطابق پانی خرید لیتے تھے، لیکن جو بیچارے تنگ دست فقراء مسلمان تھے ان کو مدینے میں میٹھا پانی نصیب نہیں تھا۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مجھ سے جنت لے لے؟ کون ہے
جو روما کے کنویں کو خریدے تو اس وقت کے دستور کے مطابق، اس وقت کی جو معاملات تھے اس کے مطابق اس کنویں کی مالیت تقریباً 500 یا 1000 دینار کے قریب تھی۔ توجہ ہے سب کی؟ یہ رقم یاد رہے گی؟ کتنی مالیت بتائی؟ 500 یا 1000 دینار اس کی مالیت تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے نا تو آپ نے پوچھا کہ کنواں بیچتے ہو، کتنے میں بیچو گے؟ اس یہودی کو اندازہ تھا کہ مسلمان کنواں خریدیں گے، تو اس نے 500 دینار کے کنویں کا ریٹ کتنا بتایا؟ 3000 دینار۔ اس نے کتنا ریٹ بتایا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا لیکن 3000 دینار میں بیچوں گا، 3000 دینار میں۔ تو حضرت عثمان غنی نے نہ سوچا نہ بحث کی، آپ نے 3000 دینار نکال کے اس کو دے دیے۔ آپ نے نہ سوچا نہ بحث کی کہ 500 دینار کی چیز تم 3000 دینار میں بیچ رہے ہو، بحث کرنی بنتی ہے نا؟ آپ نے بحث نہیں کی، 3000 دینار نکال کے دے دیا۔ تو یہودی نے جب پیسے دیکھے، اس کو امید ہی نہیں تھی، اس یہودی کو امید ہی نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی فوری پیسے ادا کریں گے، اس یہودی کو امید نہیں تھی۔ تو اس نے کہا عثمان، ہم لوگ یہود سنتے تھے کہ عثمان نامی شخص بڑا عالمی تاجر ہے، بڑے دور دور کے ملکوں میں تجارت کرتا ہے، لیکن تم نے تو بحث ہی نہیں کی، لگتا تمہیں سودا کرنا نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ بحث کی بات ہی نہیں تھی، بحث کی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے نہ کنویں کو دیکھا نہ تمہاری رقم کو دیکھا، میں نے حضور کے فرمان کو دیکھا، میں نے حضور کے فرمان کو دیکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہو جائے، یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا، اے یہودی، تم 3000 دینار کی بات کرتے ہو، عثمان اپنے ساتھ 40000 دینار لے کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کل رقم 40000 دینار تھی اور میں سب کے سب ساتھ لے کے آیا کہ تم جتنے پیسے مانگو گے آج تمہیں اتنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، یہودی تو نے سستا سودا کیا، آپ نے فرمایا تو نے سستا سودا کیا۔ اسی طرح ایک دن مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ مدینہ ہجرت کے بعد شروع کے واقعات ہیں۔ پہلا کام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ مسجد بنوائی کہ مسلمانوں کے نماز ادا کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک جگہ ہو۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضور کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے قبرستان کوئی نہیں، مسلمانوں کے لیے قبرستان کوئی نہیں۔ تو جنت البقیع کا قبرستان جن لوگوں نے دیکھا ہے، جو لوگ مدینے گئے ہیں، جن کو اللہ نے سعادت دی ہے، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ جو مدینے نہیں جا سکے، اللہ آپ سب کو مدینے حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنت البقیع کا جو قبرستان ہے، اس کی جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ مسجد نبوی میں ایک دن تشریف فرما، سرکار نے فرمایا، اے عثمان، ذرا یہ فلاں جگہ جو ہے اسے دیکھ کے آؤ، اسے دیکھ کے آؤ، مجھے یہ جگہ پسند ہے، مسلمانوں کے قبرستان کے لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے، عثمان ذرا دیکھ کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی گئے، سیدھا اس یہودی کے پاس، جگہ دیکھنے نہیں گئے، جگہ نہیں دیکھی، سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، اس سے پوچھا یہ جگہ بیچنی ہے؟ اس یہودی نے جتنے پیسے مانگے حضرت عثمان نے ادا کیے اور جگہ کا سودا کر کے واپس آ گئے۔ جب مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان جگہ دیکھ آئے ہو؟ عثمان جگہ دیکھ آئے ہو؟
حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضور جگہ دیکھ بھی آیا ہوں، خرید بھی آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا عثمان میں نے تو تمہیں جگہ دیکھنے کا کہا تھا، ہم نے تمہیں جگہ دیکھنے کا کہا تھا، خریدنے کا تو نہیں کہا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری طبیعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میرے نبی کو جگہ پسند ہو اور کسی یہودی کے پاس ہو۔ تو آپ نے وہ جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، اور جنت البقیع کا جو قبرستان ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کے علم میں ہے، جو لوگ نہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضور کے چچا سیدنا عباس، امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آرام فرمائے۔ تو یہ جگہ حضرت عثمان کی خریدی ہوئی ہے، یہ جگہ حضرت عثمان کی خریدی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب کچھ وقت گزر گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ حضرت عثمان غنی کی خدمات اسلام کے لیے وہ تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت عثمان اگر 4 یاروں میں سے ہیں تو کیوں ہیں، تاکہ تم لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ اگر حضرت عثمان غنی کا مقام حضور کے خلفائے راشدین میں آپ کے جو 4 خاص اصحاب ہیں ان میں سے ہے تو کیوں ہے، اور آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، مسجد چھوٹی ہو گئی۔ تو اس وقت منبر رسول پر سرکار نے فرمایا کہ کون آل فلاں سے، مسجد کے ساتھ ایک زمین تھی وہ کسی شخص کی تھی، حضور نے فرمایا کون اس بندے سے اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے لیے جنت میں اس سے بہتر چیز کے عوض خرید کر اسے مسجد میں شامل کر دے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ سمجھ آئی؟ سرکار نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کے جنت میں اپنے لیے جگہ لے لے اس کے بدلے میں، کون ہے؟ تو سب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، صلاح کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کے معاملہ طے کیے، اور جتنی رقم اس نے مانگی آپ نے اپنے حلال اور طیب مال سے وہ رقم ادا کی، اور اس جنت کو، اس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، اس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشکل وقت جو کہ مسلمانوں پہ آیا کہ جب رومیوں نے مسلمانوں کی طرف لشکر کشی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ قبل کا واقعہ ہے کہ رومی لشکر، خبر آئی مدینے میں سرکار کے پاس کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر وہ اسلامی سلطنت کی طرف حملہ آور ہونے لگا ہے، اور سرحدی جو قبائل ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو ایک مسلمانوں میں بڑی ایک اضطراب کی کیفیت، ایک پریشانی کی کیفیت وہ آ گئی، اور حضور نے حکم دیا، سرکار نے حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ لیکن وہ وقت بڑا تنگی کا تھا۔ کیا تھا؟ بڑا تنگی کا۔ ایک موسم گرمیوں کا، سعودیہ کی گرمی دیکھی کسی نے؟ بہت گرمی ہوتی ہے۔ ایک موسم گرمی کا، دوسرا ابھی فصل جو ہے کٹائی کے دن قریب ہے، فصل کی کٹائی نہیں ہوئی۔ ذمہ دار لوگ، کاشتکار لوگ میری بات سمجھیں گے کہ کٹائی سے مہینہ پہلے جیبیں کاشتکاروں کی خالی ہوتی، پیسے پاس نہیں ہوتے، پیسے نہیں کسی کے پاس، اور رومیوں سے جنگ کرنی ہے تو ہزاروں کا لشکر چاہیے،
ہزاروں کا۔ چنانچہ سرکار نے اپیل کی، 30,000 لوگوں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگوں نے؟ 30,000 لوگوں نے لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیسے نہیں۔ سرکار نے چندے کی اپیل کی۔ مسجد نبوی میں، مدینہ شریف میں سنیت الوداع ایک جگہ ہے جہاں پہ لشکر اکٹھا ہوتا تھا جنگ پہ جانے سے پہلے۔ وہاں پہ لشکر کی تیاریاں شروع ہوئی۔ سب لوگوں نے حضور کی اپیل کے مطابق اپنی توفیق کے برابر چندہ لشکر کے فنڈ میں دیا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کا سارا مال لے آئے اور جہاد کے فنڈ میں شامل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال، نصف، وہ لے کے آ گئے۔ مولا علی نے بھی دل کھول کے خرچہ دیا۔ حضرت عثمان غنی آگے آئے، توجہ صاحب کی توجہ۔ حضرت عثمان غنی آئے اور 1,000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دینار کیا؟ سونے کے سکے۔ 1,000 دینار آپ نے لنگر کے فنڈ میں ڈالا، جہاد کے فنڈ میں۔ جب سارے مسلمان چندہ دے چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سرکار نے فرمایا 1,000 اونٹ چاہیے۔ سب لوگ جیبیں خالی کر چکے۔ 1,000 اونٹ مع جنگی ساز و سامان، ان کے ساتھ جنگی ساز و سامان بھی چاہیے، وہ رہتا ہے ابھی، وہ رہتا ہے۔ حضور نے ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ سامان کے ساتھ، جو ایک جنگجو کو سامان چاہیے ہوتا ہے، تلوار، ڈھال، ذرہ، یہ سب چیزیں۔ آپ نے فرمایا 200 اونٹ میری طرف سے۔ آپ بیٹھ گئے۔ حضور نے دوبارہ ترغیب دلائی۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ 200 اور اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان۔ آپ بیٹھ گئے۔ تیسری دفعہ پھر حضور نے ترغیب دلائی، مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ کوئی بندہ جواب نہیں دے رہا۔ حضور کی کال پہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور۔ عطا کرتے کرتے جب 800 اونٹوں تک بات پہنچ گئی تو حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ اب دوبارہ آپ نے لنگر کے لیے نہیں کہنا کسی کو۔ 1,000 کا 1,000 اونٹ میری طرف سے، 1,000 کا 1,000 اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کل اثاثہ، کل میری جائیداد اتنی بنتی تھی کہ میں 800 اونٹ اور اس کے جو ساز و سامان ہے اس کے پیسے دے سکتا تھا۔ کتنے کے؟ 800 کے۔ آپ نے فرمایا واللہ میرے پاس جو باقی 200 تھے ان کے پیسے نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا وہ پیسے میں نے ادھار لے کے دیے، لوگوں سے پکڑ تکڑ کے دیے پیسے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا اس دن میں نے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور سنن ترمذی سے روایت پڑھ رہا ہوں، جامعہ ترمذی سے حدیث پاک ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس دن حضرت عثمان نے 1,000 دینار اور 1,000 اونٹوں کا بندوبست کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں ایسے دینار حضور کی جھولی میں تھے، تو سرکار ایسے دینار ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کر لے اللہ اسے جنت دے گا۔ آج کے بعد عثمان جنتی ہے، جو کچھ مرضی کرتا کرے، آج کے بعد عثمان جنتی ہے۔ اب تقویٰ دیکھیے اور اللہ کا وعدہ دیکھیے
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب وہ تبوک والا واقعہ ہو گیا تو سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا کسی اور ملک میں، اب پیسے کوئی نہیں، ختم ہوئے، جو کچھ تھا لٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کو جو منافع ہوا وہ میری توقع سے 11 گنا زیادہ تھا۔ مطلب اگر منافع ہونا تھا 1 لاکھ روپے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ 11 لاکھ روپے اللہ نے مجھے منافع دیا۔ اور حقیقت ہے جن لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے وعدے پہ تقویٰ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جو میری راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا میں اس کو 10 گنا عطا کروں گا۔ تو جن لوگوں کا تقویٰ ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچتے ہوئے دیکھتے نہیں، وہ سوچتے نہیں، وہ حضرت عثمان غنی کی طرح اپنا مال لٹا دیتے ہیں اور اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو اور عطا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچنے والا سخی غنی اس کی جیبیں خالی ہو جائیں، کل کا کل مال میں لٹا دے، اللہ پھر خزانے بھر دیتا ہے، اللہ پھر خزانے بھر دیتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد مسلمانوں کی جو مجلس شورا تھی اس نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین چنا۔ آپ تیسرے خلفۂ راشد بنے اور آپ کے جو خلافت کا دور تھا اس میں چند چیدہ اہم واقعات جو آپ کی خدمات ہیں دین اسلام کی خاطر، اس میں ایک قرآن مجید کی ایک سٹینڈرڈ کاپی بنانا۔ آپ کے علم میں ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت سے پہلے قرآن مجید لکھا ہوا ایک شکل میں موجود تھا اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا اسلام دور دور تک پھیل گیا، عراق، ایران، شمالی افریقہ، شام۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہر جگہ مختلف لہجہ تھا، تو جب قرآن پڑھنے لگے نا تو بے ترتیب ہو گئی بات، عراق والے کسی اور طرح پڑھنا شروع ہو گئے، اسی طرح شام والے کسی اور طرح، شمالی افریقہ والے کسی اور طرح۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید لکھا ہوا سب کے پاس موجود ہو۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ حضرت ابو بکر صدیق والے نسخے سے انہوں نے قرآن مجید کی 7 کاپیاں بنائیں، اور سب کاپیاں پھر مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہر تھے جیسے دمشق ہے، جیسے کوفہ ہے، اسی طرح شمالی افریقہ میں مصر میں، وہاں کاپیاں بھیجی تاکہ سب مسلمان ایک ہی قرآن کو پڑھیں اور ایک ہی قرآن کی وجہ سے سب کا جو لہجہ ہے اور جو قرت ہے وہ ایک جیسی ہو۔ تو جو قرآن مجید آج آپ تک اس شکل میں پہنچا ہے اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی، اس میں آپ کی بھی خدمات ہیں۔ دوسرا یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا کہ مسلمانوں نے سب سے پہلی لشکر کشی اسپین کی جانب کی۔ اسپین فتح نہیں ہوا لیکن پہلا حملہ اسپین کی طرف اندلسیہ کی طرف یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، اور آپ کے دور میں مسلمانوں کی پہلی نیوی تشکیل دی گئی، بحری فوج جو کہ کشتیوں پہ سوار ہو کے حملہ کرتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا کہ پہلی مسلمانوں کی جو نیوی تھی، جو بحری فوج تھی، وہ تشکیل دی گئی اور اس فوج نے اسپین کی طرف حملہ کیا۔ اور آپ کے دور میں اسلام حضرت عمر فاروق کے زمانے سے بھی آگے کے علاقوں تک پہنچا، چنانچہ افغانستان کا جو صوبہ ہے خراسان وہاں تک اسلام گیا، شمالی افریقہ کے کچھ علاقے تھے وہاں پہ، اور پاکستان کا جو موجودہ صوبہ سندھ ہے یہاں تک حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی لشکر کشی جو تھی وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ تو آپ نے اپنے دور خلافت میں چونکہ آپ تاجر تھے بڑے ایسے فیصلے کیے
کہ جس سے عام مسلمان بڑا خوشحال ہو گیا، کیونکہ آپ تاجر تھے، اکنامک پرنسپلز اور جو معاشی اصول ہیں ان سے بڑے واقف تھے۔ ان کے تحت آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ عام عوام جو تھی وہ خوشحال ہوگی، لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہوا کرتے تھے، اور ایک غریب آدمی بھی اس وقت خوشحال ہوا کرتا تھا۔ اب آئیے، آپ کا جو لقب مظلوم مدینہ میں نے لیکچر کے آغاز میں جس کی طرف اشارہ کیا، اس کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو مظلوم مدینہ کیوں کہتے ہیں، اور آپ کی شہادت کے جو اسباب ہیں ان کی طرف آتے ہیں اور واقعہ شہادت کی طرف۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی عمر کچھ زائد تھی، روایات میں ہے تقریباً 72 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ کتنی عمر؟ 72 سال، 72 ایئرس۔ تو کچھ عمر کا تقاضا اور کچھ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، طبیعت سخت نہیں تھی، جیسے حضرت عمر فاروق تھے نا، بڑے سخت طبیعت، معاملات پہ گرفت رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے برعکس آپ کی بڑی طبیعت نرم تھی۔ انگریزی کا لفظ ہے لینینٹ، طبیعت میں لینینسی تھی، جس کی وجہ سے اسلامی جو مملکت تھی، ریاست تھی، مختلف جو علاقے تھے، مختلف جو گورنر تھے، ان پہ آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا آپ کے کچھ فیصلوں پہ، کچھ پالیسیز پہ۔ صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا کچھ فیصلوں پہ، کچھ پالیسیز پہ۔ لوگ معترض تھے کچھ باتوں پہ، لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن صحابہ اکرام بڑے سمجھ بوجھ والے تھے، وہ بیٹھ کے آپس میں اختلافات طے کر سکتے تھے۔ تو اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، سگے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر طے کیا جائے تحمل مزاجی کے ساتھ۔ لیکن کچھ شر پسند لوگ، انہوں نے اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا، کچھ سازشی لوگ، کیونکہ اس وقت جو دشمن اسلام تھے انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو اگر ہرانا ہے تو ان کے اندر سے ہی ہرانا ہے، ان کے اندر اختلافات پیدا کر دو، اس سے یہ کمزور ہوں گے اور اسی سے یہ زوال کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ 3 سازشی لوگ، 3 شر پسند لوگ 3 شہروں سے، کوفہ، بصرہ، مصر، وہاں سے ہزار آدمی لے کے مکہ آئے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف کر دیا جائے۔ حج کا موسم تھا، ذو الحج کا مہینہ، یہ لوگ مکہ میں حضرت علی کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے مولا علی سے حضرت عثمان کے بارے میں شکوہ کیا کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ کیا پہلا الزام کیا لگایا؟ کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، اہم عہدوں پہ اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے الزام یہ لگایا کہ کم عمر نوجوان لوگوں کو یہ گورنر لگا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے بڑا تسلی بخش ان کو جواب دیا کہ اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ غیر شرعی ہو اور جس سے ریاست اسلامیہ کمزور ہو۔ حضرت علی نے تسلی کرا دی، انہوں نے کہا نہیں جی، آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خلیفہ، ہم اس حق میں کہ خلیفہ حضرت علی ہوں۔ حضرت علی نے انکار کیا، آپ نے فرمایا کہ عثمان کے مقابلے میں میں خلافت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ پھر دیگر اصحاب کے پاس گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے شکوے شکایات کی کہ عثمان صحیح طرح حکومت نہیں چلا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی وہی جواب دیا جو مولا علی نے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے شکوے بے جا ہے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے ان کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس وجہ سے ہم عثمان غنی سے استعفے کا مطالبہ کریں۔ اگر یہ لوگ شر پسند نہ ہوتے
اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے، جب تمام صحابہ نے ان کی بات کی نفی کر دی، یہ لوگ واپس گھروں میں چلے جاتے، لیکن یہ گھروں سے نکلے ہی انتشار پھیلانے کے لیے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حج کا موقع ہے اور سارے مسلمان حج کے لیے مکہ میں اکٹھے ہیں، تو مدینے میں عثمان زیادہ مسلمان موجود نہیں ہیں، عثمان اکیلے ہیں مدینے میں۔ تو یہ لوگ مکہ سے بجائے اپنے گھروں کو جانے کے، یہ لوگ مدینے آ گئے، اور ایک آدمی 1000 بندہ 3000 لوگ، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی گھر میں موجود تھے، انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور 3000 لوگ انہوں نے آمد و رفت بند کر دی، حضرت عثمان غنی کو نکلنے سے روک دیا، رفتہ رفتہ سختی کرتے گئے حتیٰ کہ پانی بھی بند کر دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن چلا، اور 40 دن دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو میٹھا پانی نصیب نہیں ہوا 40 دن۔ تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی استعفیٰ دے دیں، حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ جب انہوں نے محاصرہ کیا تو اس وقت تقریباً 700 صحابہ کرام، انہوں نے جب دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف لوگ ہتھیاروں سے لیس، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا، انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا اے عثمان ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان لوگوں کے سر قلم کر دیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو حضرت عثمان غنی نے منع فرمایا۔ 700 صحابہ کرام پھر انہوں نے اجازت نہیں کی، اور ان 700 میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے علمی شخصیت تھے، درس و تدریس سے ان کا تعلق تھا، زیادہ جنگیں نہیں لڑتے تھے، کوئی جہادی طبیعت نہیں تھی، یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے، احادیث کے راوی ہیں، تو علمی طبیعت تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی پہ مشکل وقت ہے، کیونکہ علم والے تھے، عثمان غنی کا مقام جانتے تھے، اس دن حضرت ابو ہریرہ نے بھی تلوار نکالی اور حضرت عثمان کے دفاع کے لیے آئے، تو حضرت عثمان غنی نے منع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم شہر مدینہ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس شہر میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس شہر میں خون کا قطرہ گرے۔ جب مولا علی تک بات پہنچی، مولا علی اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے، آپ نے فوراً پیغام بھیجا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی بار ان کو پیغام بھیجا کہ جا کے حضرت عثمان غنی کا دفاع کرو۔ تو روایات میں ہے امام حسن، امام حسین، مولا مشکل کشا کے 2 شیر، 40 دیگر اصحاب کے ساتھ انہوں نے پہرا دیا، حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دروازے پہ ڈیوٹی دی، امام حسن نے، امام حسین نے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو مولا حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عثمانی غنی کے خلاف بکتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ایسے شخصوں پہ۔ کم از کم تاریخ کی کتابیں پڑھ لو، کم از کم حدیث کا مطالعہ ٹھیک سے کر لو۔ جس ہستی کا دفاع امام حسن، امام حسین نے دروازے پہ جن کی ڈیوٹی دی، جن کے بچاؤ کے لیے 40 دن کھڑے رہے، ان کے خلاف تم بولو گے، اس سے امام حسین خوش نہیں ہونے والے، اس سے امام حسین کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ امام حسن نے، امام حسین علیہ السلام نے دروازے پہ ڈیوٹی دی۔ ذوالحج کا مہینہ، حضرت عثمان غنی محصور، پانی بند۔ حضرت عثمان غنی چونکہ امیر آدمی تھے، غلام بھی موجود تھے، غلاموں نے تلواریں اٹھا لی، انہوں نے کہا کہ اے عثمان ہمیں اجازت دیجیے، آقا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان دشمنوں کا سر قلم کریں۔ تو آپ نے اللہ رسول کا واسطہ دیا اپنے غلاموں کو، آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے کسی پہ مدینے میں تلوار نہ چلانا،
آپ نے فرمایا اگر تلواریں رکھ دو گے کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تم سب کو آزاد کر دوں گا، تو میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گا۔ تو ان کو آپ نے تلوار نہیں اٹھانے دی۔ تو عثمان غنی محاصرہ ختم ہونے سے کچھ دن قبل گھر کی چھت پہ آئے، چھت پہ آ کے دیکھا سامنے وہ 3000 لوگ وہ سامنے کھڑے ہیں، اور وہ 3 بدبخت شخص جو ان کو لے کے آئے تھے وہ بھی کھڑے ہیں، اور آپ نے خطبہ دیا، آپ نے اپنے گھر کی چھت سے خطبہ دیا جو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا، اور یہ حدیث ہے، حدیثوں میں نقل ہے۔ تو خطبہ میں چاہوں گا کہ تم لوگوں کے سامنے پڑھوں، توجہ میری طرف۔ حضرت عثمان غنی کے الفاظ، آخری خطبہ آپ کا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ موجود ہیں، اور آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کے ان باغیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے لوگو، تم میرے سامنے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لاؤ جنہوں نے تمہیں میرے خلاف یہاں جمع کیا، جو 3 مین بندے ہیں تم لوگوں کے، آپ نے فرمایا ان تینوں کو لے کے آؤ سامنے۔ تو اس مجمع میں سے وہ 2-3 لوگ آگے آئے۔ حضرت عثمان غنی نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کے تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بحر روما کے علاوہ کوئی اور میٹھا پانی نہیں تھا، لوگ پیسے دے کے پانی پیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون بحر روما کے کو جنت کے عوض خرید کر اپنے ڈول کو مسلمان بھائی کے ڈول کے برابر کرے گا۔ تو اس وقت میں نے اپنے اصل مال سے وہ کنواں خریدا، اور آج تم لوگوں نے مجھے ہی اس کنویں کے پانی سے روک دیا کہ جو کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اس کنویں کا پانی میرے پہ بند کر دیا تم لوگوں نے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، اور آپ نے وہ کنواں خریدا تھا مسلمانوں کے لیے۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ اے لوگو، میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جب مسجد نبوی لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو میں نے اسے اپنے اصل مال سے خریدا، اور آج تم لوگ مجھے ہی اس مسجد میں 2 نفل نماز نہیں پڑھنے دے رہے، آج تم لوگوں نے وہ مسجد میرے لیے بند کر دی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہی بات ہے، آپ نے جو فرمایا وہ سچ کہا کہ جنت کے عوض آپ نے ہی وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کی تھی۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پہاڑ سبیر پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور میں تھا، ہم 4 لوگ پہاڑ پہ تھے، تو پہاڑ لرزنے لگا، زلزلے کی وجہ سے پہاڑ لرزنے لگا، حتیٰ کہ پہاڑ کی اوپر سے پتھر نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پہاڑ پہ مارا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے سبیر ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے سبیر ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم گواہی دیتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ تو جب انہوں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا، اس وقت حضرت عثمان غنی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، انہوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دے دی۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دے دی ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا، اور آپ مڑ کے واپس آ گئے۔
ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان پاس بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا، حضرت عثمان کو آگاہ کیا اس عظیم فتنے سے، ایک فتنے سے جو حضرت عثمان کو درپیش ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، لوگ تم سے کہیں گے کہ وہ قمیض اتار دو، تو اے عثمان اس دن وہ قمیض نہ اتارنا، اے عثمان اس دن وہ قمیض نہ اتارنا۔ تو کچھ لوگوں نے تب کہا کہ عثمان آپ خلافت سے علیحدہ ہو جائیں، لڑائی ختم ہو جائے گی، نہ آپ کے لیے مسئلہ ہو نہ آپ کے گھر والوں کے لیے مسئلہ ہو، آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے، اور سرکار نے مجھے حکم دیا ہے، اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ ہوگا، اور مجھے حکم دیا تھا کہ اس دن وہ قمیض نہ اتارنا۔ وہ قمیض اصل میں خلافت ہے، مسلمانوں کی خلافت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ وعدہ نبھا رہا ہوں، وعدہ نبھا رہا ہوں۔ تو حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، قیامت تک کے ہونے والے واقعات جانتے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کو اس واقعے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث، مرہ بن کعب راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ آگاہ کر رہے تھے کہ ان قریب میرے وصال کے بعد پے در پے فتنے آئیں گے۔ تو جب مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص چادر اوڑے ہوئے مجلس کے پاس سے گزرا، ایک شخص چادر اوڑے ہوئے مجلس کے پاس سے گزرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے کرتے اشارہ کیا کہ یہ شخص اس دن حق پہ ہوگا، یہ شخص اس دن حق پہ ہوگا۔ تو مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں مجلس سے اٹھا، میں نے جا کے دیکھا اور روکا اس شخص کو۔ جب انہوں نے نقاب اٹھایا، اپنے چہرے سے نقاب اتارا، تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ تو حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو موڑ کے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حاذا، کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہے، سرکار نے فرمایا فقلت نعم، آپ نے فرمایا ہاں، میں انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جس دن فتنہ آئے گا، اور جب فتنے آئیں گے میرے وصال کے بعد، یہ وہ شخص ہے جو اس دن حق پہ ہوگا، اور اس کے مخالف وہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ 18 ذی الحج کا دن آ گیا، جمعے کا دن۔ حضرت عثمان غنی روزے سے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ تلاوت فرما رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ تو جو باغی تھے 40 دن کے جب قریب ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ حج سے لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ علی کے 2 شیر کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کھڑے ہیں، امام حسن امام حسین۔ ان کی جرت نہ ہوئی کہ ان سے پنگا لیں، 3000 بندے کی جرت نہ ہوئی کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے مقابل آئے۔ ان لوگوں نے بزدلوں کی طرح پچھلے گھر کی دیواریں پھلانگ کے وہ پچھلی طرف سے حضرت عثمان غنی کے گھر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی پہ وار کیا۔ جب آپ کے اوپر تلواروں سے وار کیا تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا وہ آگے ہوئی اور انہوں نے اپنا بازو آگے کیا حضرت عثمان کو بچانے کے لیے۔ ان ظالموں نے ایک ایسا وار کیا کہ حضرت نائلہ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے پے در پے 9 وار کیے، حضرت عثمان غنی انہوں نے 9 وار کیے۔ پہلا وار حضرت عثمان غنی کے دائیں ہاتھ پہ،
جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کٹ کے گر گیا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ اور حضرت عثمان نے کہا افسوس، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی کی کتابت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تھی، حضرت عثمان چونکہ ان لوگوں میں تھے جو علم جانتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو حضور نے آپ کو کاتب وحی مقرر کیا۔ آپ نے ان ظالموں سے کہا کہ افسوس، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں وحی کی کتابت کرتا تھا۔ اور ان بدبختوں نے 9 بار پیدر پہ کیے، جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ قرآن سامنے کھلا پڑا ہے اور حضرت عثمان غنی کا خون اس قرآن پہ گرا، جس آیت پہ گرا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ان ظالموں کو پھر بھی صبر نہ آیا، وہ آپ کی جسم مبارک کی طرف بڑھے کہ آپ کا مصلح کیا جائے۔ مصلح اس وقت جنگوں میں اسے کہتے تھے کہ جب لوگ اپنے دشمن کے ناک، کان، ہاتھ کاٹ کے جسم کے عضو نکال کے علیحدہ علیحدہ کر دیتے تھے، اسے مصلح کہا جاتا تھا۔ ان ظالموں کو صبر نہ آیا، اس پہ بھی انہوں نے مصلح کرنا چاہا، جس پہ آپ کی جو دونوں بیویاں تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ، وہ آگے آئیں اور آپ کی لاش سے لپٹ گئیں، اس وجہ سے ان ظالموں کا دھیان اسے ہٹا اور انہوں نے آپ کے گھر کا مال لوٹا، تمام اسباب لوٹا، اور لوٹ کے پھر وہ لوگ گئے۔ اسی اثناء میں آپ کے غلام جو تھے انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں اور انہوں نے بھی لڑائی کی، اور جس شخص نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، ایک غلام نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عثمان نے اجازت کیوں نہ دی صحابہ کرام کو، کہ دیکھیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایران، عراق، سعودی عرب، شام، شمالی افریقہ، سندھ تک حکومت کا مالک شخص 40 دن سے پانی بند ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اتنی بڑی اسلامی حکومت کی فوج تھی کہ ایران جیسی حکومت، فارس جیسی حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دیا، اور مملکت کے سربراہ کے لیے، مملکت کے سربراہ کے لیے کوئی ایک بندہ بھی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں۔ آرمی کو اگر اشارہ کرتے تو ایک تو وجہ میں نے عرض کر دی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا پاس تھا، کہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون ریزی نہ ہو، اور دوسرا حضرت عثمان غنی بڑی سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ 3 مختلف ملکوں سے آئے ہیں، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے، 3 مختلف سمتوں سے یہ شخص چل کے آ رہے ہیں، اور اگر ہزار بندہ ان کے ساتھ ہے، اگر 1000 بندہ قتل ہوا مدینے میں، تو ان کی لاشیں جب جائیں گی 3 ملکوں میں، تو پورے عالم اسلام میں ایک انتشار برپا ہو جائے گا، ایک پورے اسلام میں ایک بغاوت کی فضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی ذات پہ کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو انتشار سے بچا لیا، اور امت کو اتحاد اور یکتہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت، ان بدبختوں کا اللہ کیا حشر کرے گا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ، توجہ سب کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، ایک جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بھی جنازے پڑھے، منافقین مدینہ کے بھی آپ نے جنازے پڑھے، انکار ہی نہیں کی، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ تو جب حضور نے نہ کر دی تو صحابہ کرام سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حضور یہ جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا،
یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور اس بندے نے عثمان غنی کا پانی بند نہیں کیا تھا، آپ کو شہید نہیں کیا، آپ کے ہاتھ نہیں کاٹے تھے، اس نے آپ کے گھر کا مال نہیں لوٹا تھا، صرف دل میں بغض رکھتا تھا، دلی طور پہ ایک مخالفت تھی، صرف اس بات میں میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سوچو ان ظالموں کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا۔ اور حضرت عثمان غنی کی شان اقدس میں آخری بات، پھر سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کے صدقے ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، اور ہم سب کی نیک جائز دلی حاجات پوری فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہمیں بھی ان کی سنت پہ، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔